السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم لے کے آئے ہیں مکمل سبق جو کل اپنا رہ گیا تھا، تو آج دیکھتے ہیں اس سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا نام ہے نئی روشنی۔ اسکول میں کھانے کا وقفہ تھا۔ کچھ طلبہ کھانے کے باہر پیڑ کے نیچے جا بیٹھے تھے، کچھ اپنے کلاس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سبھی حیرت میں تھے۔ روز کی طرح درجے میں شور بھی نہیں تھا۔ اسلم اور جاوید کی بات چیت صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسلم نے کہا، ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کل سے ہماری کلاس میں ایک ایسا لڑکا پڑھنے آئے گا جو نابینا ہے۔ اسے آج ہی داخلہ ملا ہے۔ جاوید نے کہا حیرت سے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ پڑھے گا کیسے۔ وقفہ ختم ہونے کی گھنٹی بجتی ہے۔ اسلم، ماسٹر صاحب آتے ہی ہوں گے، انہی سے پوچھ لیں گے۔ ماسٹر صاحب کلاس میں داخل ہوتے ہیں۔ سبھی طلبہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلم اور جاوید سوال کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے جو کل پہلا سوال پڑھا تھا، بچے کلاس میں کس بات سے حیرت زدہ تھے؟ تو وہ جو ہے اسی بات سے حیرت زدہ تھے کہ آج ہماری کلاس میں ایک اندھا لڑکا آنے والا ہے اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر پڑھے گا، تو وہ پڑھے گا کیسے؟ اسی بات پر بچے تمام کے تمام طلبہ حیرت زدہ تھے۔ اسلم اور جاوید ایک ساتھ، ماسٹر صاحب معلوم ہوا ہے کہ ایک ایسے لڑکے کو ہماری کلاس میں داخلہ ملا ہے جو دیکھ نہیں سکتا، پھر وہ پڑھے گا کیسے؟ ماسٹر صاحب، تم لوگوں نے ٹھیک سنا ہے، محمود کل سے ہماری کلاس میں آئے گا اور تمہارے ساتھ ہی پڑھے گا۔ تم سب اتنے حیران ہو کر میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ محمود بالکل تم جیسا ہی ہے، بس وہ دیکھ نہیں سکتا۔ جانتے ہو وہ گزشتہ سال اپنی کلاس میں اول آیا تھا۔ اسلم، ماسٹر صاحب جب محمود کو دکھائی نہیں دیتا تو وہ پڑھتا کس طرح ہے؟ ماسٹر صاحب، محمود اور اس جیسے بچے ایک خاص تحریر کے ذریعے پڑھتے ہیں، اسے بریل کہتے ہیں۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اندھے لوگ کس ترتیب سے پڑھتے ہیں یا کہ کیسے پڑھتے ہیں۔ تو اندھے لوگ جس لپی سے پڑھتے ہیں اس کا نام بریل ہے۔ تو یہ رہا، تو بریل لپی کے ذریعے پڑھتے ہیں۔ یہ آگے ایک سوال آئے گا، اس کا جواب ہے۔ جاوید، لیکن ماسٹر صاحب آنکھوں کے بغیر تحریر کیوں کر پڑھی جا سکتی ہے؟ ماسٹر صاحب، ایک خاص آلے سے موٹے کاغذ پر حروف کو ابھارا جاتا ہے جنہیں تھوڑی تربیت کے بعد انگلی سے چھو کر پڑھ سکتے ہیں۔ بریل میں 6 نقطے ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ 5ویں کلاس میں بھی ہندی کی کتاب میں بھی لگتا تھا، بریل کا ایک چیپٹر، تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر 6 نقطے ہوتے ہیں اور نقطوں کا سائز الگ الگ ہوتا ہے، تھوڑے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسے چھو کر اور اس طریقے سے دنیا کی کوئی بھی تحریر کو پڑھ سکتے ہیں اور کوئی بھی زبان کو پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ دیکھو آگے، جن کو کئی طرح سے ملا کر حروف ابھارے جاتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی زبان اس تحریر میں لکھی اور پڑھی جا سکتی ہے۔ آج اسی کی مدد سے اس طرح کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جاہدہ، یہ تحریر کس نے ایجاد کی؟ ماسٹر صاحب، اور آگے سوال بھی آئے گا کہ یہ تحریر کس نے ایجاد کی؟ تو لوئی بریل نے۔ اس کی ایجاد کرنے والے فرانس کے لوئی بریل تھے۔ وہ پیرس کے نزدیک کوپبرے نام کے قصبے میں جنوری 1809 میں پیدا ہوئے۔ 2 سال کی عمر میں ایک نکیلا اوزار لگ جانے سے لوئی کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، مگر لوئی نے ہار نہیں مانی اور کسی نہ کسی طرح تعلیم حاصل کرنے میں لگے رہے۔ اپنی 20 سال کی محنت اور لگن سے
انہوں نے ایسی تحریر کو ایجاد کیا جسے انہی کے نام بریل تحریر کہا جاتا ہے۔ بچوں، اس تحریر کو ایجاد کر کے لوئی نے نابینا لوگوں کے لیے تعلیم کا راستہ کھول دیا اور ان کی تاریخ زندگی میں روشنی کی کرن بکھیر دی۔ اسلم: ماسٹر صاحب، کیا آپ کو بریل تحریر آتی ہے؟ آپ محمود کو کیسے پڑھائیں گے؟ آپ اس کے ہوم ورک کی جانچ کس طرح کریں گے اور پھر امتحان کی کاپی کیسے جانچی جائے گی؟ جاوید نے کہا، اور پھر وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں کیسے جائے گا؟ ماسٹر صاحب: محمود بہت محنتی طالب علم ہے، ویسے تو اپنا ہوم ورک وہ کسی سے لکھوا کر بھی مجھے دکھا سکتا ہے، مگر وہ دوسروں کا سہارا لینا پسند نہیں کرتا۔ وہ آج کل بڑی لگن سے ٹائپ سیکھنے میں لگا ہوا ہے تاکہ وہ ہماری تحریر میں بھی ہوم ورک کر سکے، امتحان دے سکے۔ رہی آنے جانے کی بات، تو ایک بار تم لوگ اسے کلاسوں اور لائبریری وغیرہ کے راستے کو دو گے یا دکھا دو گے، لفظ یہاں کٹا ہوا ہے، دکھا دو گے تو پھر وہ اپنی سفید چھڑی کی مدد سے خود ہی راستہ ڈھونڈ لے گا۔ زاہدہ: سفید چھڑی کیوں؟ اچھا، آگے یہ سوال بھی آئے گا کہ اندھے لوگ سفید چھڑی کیوں رکھتے ہیں، تو اس کا جواب اب آئے گا۔ ماسٹر صاحب نے کہا، سفید چھڑی نابینا لوگوں کی پہچان ہے، اس چھڑی کو دیکھ کر لوگ انہیں راستہ دے دیتے ہیں اور ضرورت ہونے پر انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسلم نے کہا، کیا محمود اپنی روزی خود کما سکے گا؟ ماسٹر صاحب: محمود اور اس جیسے دوسرے بچے ہماری ہی طرح تعلیم حاصل کر کے اپنی روزی خود کماتے ہیں۔ وہ کارخانوں میں بڑی مہارت سے مشینوں پر کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ استاد، وکیل، اخبار نویس اور موسیقار وغیرہ بن سکتے ہیں۔ آج کل ایسے کئی لوگ اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہے ہیں، وہ سماج کے لیے مفید بن سکتے ہیں۔ آج وہ سماج پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ یہاں پر کٹا ہوا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم انہیں اپنے سے الگ نہ سمجھیں، ان کے ساتھ سچے دوست جیسا برتاؤ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ کلاس کے سبھی طلباء پڑھنے لکھنے میں محمود کی بھرپور مدد کریں گے۔ جاوید: کیا تم اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ جاوید نے کہا، ماسٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے سبھی بچے محمود کی طرح ہمارے جیسے اسکول میں ہی پڑھتے ہیں؟ ماسٹر صاحب: نہیں جاوید، ایسا نہیں ہے، ان کے اسکول الگ ہوتے ہیں۔ دوستو، انگریزی میں اسکول پڑھتے ہیں، اردو میں الف کے زیر کے ساتھ اسکول پڑھتے ہیں، تو ان کے یہ دھیان رکھیں گے تھوڑے لفظ تلفظ کے اندر، ان کے اسکول الگ ہوتے ہیں جہاں ان کے رہنے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں تقریباً 250 ایسے اسکول ہیں۔ ان اسکولوں میں پڑھنے لکھنے اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ انہیں روزگار کے لیے مفید کام بھی سکھائے جاتے ہیں۔ یہ بہت سے کھیلوں میں حصہ لے سکتے ہیں، جیسے کبڈی، رسا کشی، تیراکی، دوڑ وغیرہ۔ تاش اور شطرنج بھی ان کے پسندیدہ کھیل ہیں۔ کھیلوں کے علاوہ یہ اسکاؤٹنگ، موسیقی اور سیاحی میں بھی دلچسپی لیتے ہیں۔ سیاحی یعنی ٹورسٹ، جو لفظ اور معنی کے اندر بتایا تھا۔ اکرم نے کہا، ماسٹر صاحب، کیا یہ لوگ کرکٹ کھیل سکتے ہیں؟ ماسٹر صاحب: کیوں نہیں، کچھ ماہ پہلے ہی دوردرشن پر ایسے کھلاڑیوں کو کرکٹ کھیلتے دکھایا گیا تھا۔ ان کے لیے خاص قسم کی گیند بنائی جاتی ہے جس سے آواز نکلتی ہے۔ آواز سن کر کھلاڑی اپنے بلے سے گیند کو مارتے ہیں یا پکڑتے ہیں۔ پرکاش: ان کے لیے اور کیا کیا خاص چیزیں بنائی گئی ہے؟ اب آگے تھوڑا سا یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ کال کس کے، بہرحال ماسٹر جی کی ہوگا۔ ان کے لیے انگریزی اور ہندی کا ایسا کمپیوٹر تیار کیا گیا ہے جو بولتا ہے، یعنی جس حرف کے بٹن کو دبائیں گے تو کمپیوٹر اس حرف کو ادا کرے گا۔
وہ سن کر جو بھی ٹائپ کریں گے وہ سب کچھ خاص پرنٹر کے ذریعے بریل تحریر پر فوراً ان کے سامنے آ جائے گا۔ اب ایک طالب علم نے کہا ارے واہ یہ تو بہت مزیدار بات ہوگی۔ اچھا یہ ارے واہ یہ تو بہت مزیدار، تو یہ خالصتان کے اندر آئے گا، آگے ایک سوال ہے خالصتان کے طور پہ، تو یہاں مزیدار آئے گا۔ ماسٹر جی نے کہا یہی نہیں، ان لوگوں کی انگلیوں کے پور اور کان بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، حساس معنی محسوس کرنے والے، ان کے لیے چیزوں کو چھو کر محسوس کرتے ہیں اور سن کر وہ اپنا نصاب یا یاد کر لیتے ہیں۔ ایک بار سنا ہوا اور ایک بار چھوا ہوا وہ کبھی نہیں بھولتے۔ انہیں دکھائی نہیں دیتا تو کیا ہوا، بدلے میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں جن سے وہ اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکتے ہیں۔ ماسٹر صاحب، ایک طالب علم، ماسٹر صاحب آنکھیں خراب کیوں ہو جاتی ہے؟ ماسٹر صاحب نے کہا کبھی کبھی، اب اچھا یہ آگے سوال جس کا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا دھیان سے پڑھیں گے، آخری پیراگراف ہے۔ کبھی کبھی کھانے میں وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے بینائی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے بچے حادثوں میں اپنی بینائی کھو بیٹھتے ہیں۔ بچوں وٹامن اے کی کمی پورا کرنے کے لیے اپنے کھانے میں ہری سبزیاں، گاجر اور پیلے پھل، آم، پپیتا، کدو وغیرہ مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی گلی ڈنڈا اور پٹاخوں یا نکیلی چیزوں سے اپنی آنکھوں کی خاص طور پر حفاظت کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی گندگی سے بھی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کو ہمیشہ صاف پانی سے دھوتے رہنا چاہیے۔ صاف تولیے یا رومال سے آنکھیں پوچھنی چاہیے۔ کم روشنی میں نہیں پڑھنا چاہیے اور آنکھوں کی ورزش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ان سب باتوں کا خیال رکھنے سے تمہاری آنکھیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں دوستو سوال جواب۔ اگر آپ کہو گے تو ان کے سوال جواب ایک پی ڈی کی شکل میں بھی ڈال دیں گے، لیکن ضرورت نہیں، انشاءاللہ ایسے یاد ہو جائیں گے۔ پہلا سوال ہے کلاس میں بچے کس بات پر حیرت زدہ تھے؟ ہم نے پڑھا کہ کلاس میں بچے اس بات پر حیرت زدہ تھے کہ ان کی کلاس میں ایک اندھا لڑکا آنے والا ہے، محمود آنے والا ہے، تو وہ پڑھائی کیسے کرے گا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کیسے پڑھے گا، اسی بات پر کلاس میں بچے حیرت زدہ تھے۔ دوسرا سوال ہے بریل ایجاد کرنے والے کا نام، تو بریل ایجاد کرنے والے کا نام لوئی بریل تھا، آپ کو یاد ہوگا، لوئی بریل۔ تیسرا سوال ہے بریل کے ذریعے پڑھائی کس طرح ہوتے ہیں؟ تو بریل کے ذریعے پڑھائی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک موٹا کاغذ ہوتا ہے اور اس کے اندر ابھرے ہوئے 6 نقطے ہوتے ہیں۔ ان 6 نقطوں کی وجہ سے ہی پڑھائی کی جاتی ہے۔ ان کو چھو کر طلبہ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ الف ہے یا اے ہے یا پھر کے ہے، اور اس ترتیب سے دنیا کی ہر زبان پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے لوگ سفید چھڑی کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ سفید چھڑی نابینا لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، اور سفید چھڑی دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص اندھا ہے، اور اسے راستہ دے دیا جاتا ہے، یا پھر اسے منزل پر پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی مدد کی جاتی ہے اور اسے منزل پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ پانچویں، آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آخر میں جو پیراگراف پڑھا تھا وہی ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہمیں ہری سبزیاں کھانی چاہیے، نکیلی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، پٹاخے نہیں جلانے چاہیے، اور پیلے پھل جیسے آم، پپیتا، کدو وغیرہ کھانا چاہیے، ان سے آنکھیں تیز رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اور آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے، یہ تو سب سے آسان ہے، جیسے موسیقار ہے، حیرت زدہ ہے، مقدار ہے، وقفہ ہے، اخبار نویس ہے اور عہدہ ہے، اور آپ ان کی جو ہے خود کیجیے گا اپنے آپ سے، بالکل آسان سے ہیں، اور یہ میں نے اس دن بتائے تھے پہلی ویڈیو کے اندر کہ ان کے خالصتاً الگ ہوتے ہیں تو ان کے اسکول الگ ہوتے ہیں، یاد رہ جائے گا، ان کے اسکول الگ ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے کم روشنی میں نہیں چاہیے، تو کم روشنی میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ تیسرا ہے ارے واہ یہ تو بہت خالصتاً بات ہوگی، تو مزیدار، یہ بھی بتایا تھا۔ چوتھا ہے ان سب باتوں کا خیال
رکھنے سے تمہاری آنکھیں خالصتاً رہ جائے گی، تو محفوظ رہ جائے گی۔ ٹھیک، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کریں۔